الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ پاک نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین بنایا ہے۔ دنیا کی تمام تر چیزوں کو آپ دیکھو گے تو وہ حسین سے حسین تر ہے۔ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جھلک رہی ہوتی ہے۔ ہر چیز اپنے حسن کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حسن بھرا ہے، خوبصورتی رکھی ہے۔ کسی چیز کو انسان دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، کسی چیز کی طرف اس کا دل راغب ہو جائے تو وہ چیز اس کے دل میں وہ چیز اس کے لیے مرغوب بن جاتی ہے، دل اس کی طرف لبھانے لگ جاتا ہے اور وہ چیز اس کو پسند آ جاتی ہے۔ انسان اس کو حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ پر فخر محسوس کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں سکون حاصل کرتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ دنیا بہت زیادہ حسن سے بھری ہے، دنیا میں حسن و جمال بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ پاک نے انسانوں کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں حسن رکھا، کائنات کی ہر چیز کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ گویا کہ انسان خوبصورتی کا مجسمہ ہے۔ اب ساری دنیا کی خوبصورتی انسان کی خوبصورتی کے آگے بالکل پھیکی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ جس رب نے بنایا ہے، جو اس ساری خوبصورتی کا کاریگر ہے، اللہ پاک فرما رہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ خوبصورت ڈھانچے میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ انسان خوبصورتی کا مجسمہ ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو ملا کر انسان خوبصورت بنتا ہے۔ حسن و جمال ہے، اخلاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اور شریعت میں انسان کو حسن اختیار کرنے کے لیے یعنی ایسی لوازمات جو حسنوں کو بڑھاتی ہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، بشرط کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہو، وہ شریعت میں جائز ہو۔ خاص طور سے آپ دیکھو گے تو مردوں میں اور عورتوں میں الگ الگ زینت ہوتی ہے۔ مردوں کی زینت الگ ہے، عورتوں کی زینت الگ ہے۔ مرد کی سب سے بڑی زینت اس کا مرد ہونا ہے، اور عورتوں کا حسن بڑھانے کے لیے اور جو خوبصورتی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے الگ الگ لوازمات ہے، الگ الگ اشیاء ہے جو عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ لیکن کیا شریعت نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے تو الحمدللہ اب اس کو اختیار کیجئے اور اس کے ذریعے سے حسن بڑھائیے، خوبصورتی میں نکھار پیدا کیجئے۔ آپ کو منع نہیں کیا گیا، اور اپنی خوبصورتی کو جگہ ظاہر کیجئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے، ورنہ آپ نے ان چیزوں کو اختیار تو کیا ہے جس نے شریعت نے جس کو حلال قرار دیا ہے، لیکن آپ نے اس کو اختیار کر کے اپنے حسن کی نمائش غلط جگہ پہ کی ہے تو اس کی آپ کو سزا ملے گی، اللہ کی نگاہ میں آپ مجرم ٹھہرو گے۔ آج کل نئے نئے طریقے خوبصورتی کو جو ہے ایجاد کرنے کے ہو رہے ہیں، اور عورتوں میں خاص طور سے یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ بیوٹی پارلر کے نام پر یہودیوں نے یہ بڑا جو ہے سازش لگا دی ہے، اور عورتوں کے ساتھ یہ بڑا گھناؤنا کام کیا گیا ہے کہ ان کی خوبصورتی کی نمائش کی جا رہی ہے، اور وہ ساری چیزیں اختیار کی جا رہی ہیں شریعت نے جس کی اجازت نہیں دی ہے، جس کو حرام قرار دیا ہے۔
یاد رکھیے اگر شریعت نے کسی عمل کو حرام قرار دیا ہے، آپ وہ کر رہے ہو، اس کے مجرم ہوگے، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا ملے گی، اور اس کی نحوست آپ کی زندگی میں آپ کے ارد گرد بھٹکتی رہے گی، اور آپ اس نحوست کا شکار ہوگے اور اس طریقے سے پریشان ہو جاؤ گے کہ آپ کو جو ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ جو عورتیں اپنے حسن کی غلط جگہ نمائش کرتی ہیں، اپنے خوبصورتی کو غلط جگہ ظاہر کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان چیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کیے ہوئے حدود کا ارتکاب کرتی ہے، تو اس کی سزا ایسی ہوتی ہے، وہ نحوست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور اس کو دنیا میں اس کی سزا مل رہی ہوتی ہے کہ بہت جلد اپنے اہل و عیال کی نگاہ سے اور لوگوں کی نگاہ سے وہ گر جاتی ہے۔ اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں مثالیں ہیں، اس لیے آپ ان چیزوں کو اختیار کیجئے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے بتایا ہے، جو سنت اور شریعت سے ثابت ہے، اس کو اختیار کیجئے، اور جن چیزوں کا شریعت میں حکم نہیں ہے اس کو بالکل اختیار مت کیجئے، چھوڑ دیجئے، اس سے دور ہو جائیے اور کنارہ کشی کیجئے۔ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند بنائیے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنائیے۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم تو سنت نبوی کے پابند ہے، ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آپ نے کرنے کی اجازت دی ہے، جو عمل صحابہ نے، صحابیات نے رضی اللہ عنہم ورضی اللہ عنہن نے کیا ہے، اور جس کی اجازت شریعت میں، وہ عمل ہمیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عمل کی اجازت نہیں۔ بس ہم یہاں سے روزانہ کچھ اسباق 1 منٹ 2 منٹ کے ڈالیں گے، اور وہ احکامات بتائے گے کہ شریعت نے جو زیب و زینت کے احکامات دیے، خاص طور سے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے بھی، کہ شریعت نے کس چیز کی اجازت دی ہے اور کس چیز کی نہیں دی ہے، وہ روزانہ 1 منٹ یا 2 منٹ کے وقفے میں تھوڑی تھوڑی چیزیں بتائی جائے گی کہ شریعت نے اس کی اجازت دی، آپ یہ کیجئے، شریعت نے اس سے منع کیا، آپ اس سے رک جائیے، اس سے بناؤ سنگار کیجئے، اپنے خوبصورتی میں نکھار پیدا کیجئے۔ شریعت آپ کو اس کی اجازت دیجئے، آپ بالکل کیجئے، بلا جھجک کیجئے، اور شریعت نے اس کو منع کیا تو اب رک جائیے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کیجئے۔ انشاءاللہ یہاں سے روزانہ یا پھر جو ہفتے میں 2-3 مرتبہ ضرور زیب و زینت کے احکام ڈالے جائیں گے، اور جو ہے ان چیزوں کو بتایا جائے گا جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور ان چیزوں کو بھی بتایا جائے گا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ جس کی اجازت ہے آپ اس کو بلا جھجک کیجئے، اور جس کی اجازت نہیں ہے اس سے دور رہیے، اپنے آپ کو دور رکھیے، اللہ تعالیٰ کے قریبی بن جائیے، اللہ کے ولی بن جائیے، ولیہ بن جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔